بریک سے پہلے علی محمد خان صاحب فتح مکہ ماڈل کی بات کر رہے تھے. فتح مکہ ماڈل. جی خان صاحب سے میں نے جان کی یہ بات کی. دیکھیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آگ لگا کے خوش ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بطور ایک سنجیدہ سیاسی کارکن کے کام یہ تھا الیکشن جیتنے کے بعد فتح مکہ ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین جو ہیں ان کو معاف کر دیا. میں اپنے لیڈر کو باہر لے کے آؤں. میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے لیڈر کو باہر لے کے آؤں عزت کے ساتھ, اور وہ پھر قوم کو وہیں سے سفر شروع کرے جہاں سے ٹوٹا تھا. تو اس وجہ سے میں نے ان کو یہ بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آدمی تو دنیا میں کوئی نہیں نا. ان سے ہماری اناق کی خدا نخواستہ ان سے بڑی ہے, اللہ معاف کرے. تو جب میں نے ان کو یہ بات کی تو انہوں نے میری بات کو پک کر کے آگے لے گئے. انہوں نے کہا دیکھو نیلسن منڈیلا صاحب انہی کی چیزوں پہ لے کے انہوں نے عمل کیا, ہمارے دین کو لے کے انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا, اپارٹھیڈ جو کالے گورے کا وہ مسئلہ تھا وہاں پہ اس کو ختم کیا, ملک کو آگے لے گئے. تو ابھی یہ میری جو بات تھی, جب میں نے باہر آ کے یہ بات کی, مجھے یاد ہے الیکشن کمیشن کے باہر میں تھا, چکزئی صاحب تھے, میں نے یہ بات کی, میرے پیچھے سب پاگل کتوں کی طرح پڑ گئے. یہ مفاہمت کی بات کرتا ہے, علی محمد مفاہمت کی بات کرتا ہے, مفاہمت کی بات کرتا ہے, لیکن اس سے پہلے ٹروتھ کی بھی بات کرتا ہے. سچ بولو گے تو مفاہمت ہوگی نا, ایسے تو نہیں ہوگی مفاہمت. اور میں تو نہیں کرتا, وہ ہمارا لیڈر کرتا ہے, عمران خان صاحب کرتے ہیں. وہ بات آج سچ ثابت ہوئی سال بعد, جب 22-23 دسمبر کو ہماری یہ لوگ بیٹھے حکومت کے ساتھ اور ہماری کمیٹی مذاکراتی اندر گئی خان سے ملنے. خان صاحب نے بار صاحبزادہ حامد رضا کے منہ جو پیغام بھجوایا وہی بات تھی جو سال پہلے علی محمد کو کی تھی. کیا کہا کہ عمران خان باہر نکل کے ذاتی انتقام نہیں لے گا. تو دیٹ از دا وے فارورڈ کہ آپ آئیں, بیٹھیں, ملک کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں, ذاتی انتقام کی سائڈ پہ کریں. ہاں, جس نے ظلم کیا ہے, جس نے کسی کا نقصان کیا ہے, جس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا, کسی کو مارا ہے, قتل مقاتلہ کیا ہے, وہ عدالت جانے, وہ شخص جانے. لیکن ذاتی ہم انتقام کی طرف نہ جائیں, ملک کو آگے لے کے جائیں. اس ملک کا یہ حق ہے کہ اس کو اس وقت فی زمانہ وہ آدمی لیڈ کرے جس کے پیچھے قوم ہے. ایک زمانے میں بھٹو کے پیچھے قوم تھی, اب عمران خان کے پیچھے قوم ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ نے بار بار کہا کہ جب آپ نے یہ فتح مکہ ماڈل کی بات کی 1 سال پہلے تو آپ کے لوگ پیچھے پڑ گئے, آپ کے اپنے لوگ پیچھے پڑے تھے. یہ جو پرائے بھی تھے لیکن تحریک انصاف کے جو اندر ایک دوسرے کی بہت زیادہ لیگ پولنگ اور مخالفت ہوتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ پارٹی کی خمیر میں ہے یا یہ بڑی پارٹی ہے اس لیے یہ ہے؟ نہ پارٹی کی خمیر میں, نہ بڑی پارٹی ہے. بڑی پارٹی تو ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہیں. تو ان حالات میں ظاہر ہے یہ نیچرل ہے کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے روٹین والا نارمل معاملات تو نہیں چل سکتے. پھر اس میں وہ لوگ اب بہت کم رہ گئے جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے عام حالات میں کام کیا تھا. جیل میں تو بہت سے لوگ ملے. اس سٹرگل کے زمانے سے جو لوگ ساتھ چلے ہیں, آدھے سے زیادہ تو چھوڑ گئے, آدھے سے زیادہ تو جو چھڑا دیا گیا. تو کیا یہ کہنا درست ہے جو آپ نے گفتگو کی ہے؟ تو میں جو سمجھ رہا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ تحریک انصاف کی جو محاذ رہی ہے اس کی بینیفیشری موجودہ حکومت ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. بالکل. اور اگر ریکنسیلیشن ہوتی ہے تو اس کا نقصان موجودہ حکومت کو ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. دیکھیں ریکنسیلیشن کا نقصان تو مجھے نہیں پتا, فائدہ ملک کو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا کوئی جوان, میرا کوئی بچہ, میرے ملک کی کوئی بچی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے ادارے کے بارے میں غلط بات کرے. لیکن وہ کیسے دور ہوگی وہ چیز؟ وہ آپ کی میری تبلیغ سے ٹھیک نہیں ہوگا مسئلہ. وہ مسئلہ تب ٹھیک ہوگا جب ان کو لگے گا کہ اب انصاف ہونا شروع ہوا ہے. جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے, جب عمران خان صاحب خود اپنے منہ سے کہیں گے کہ بھئی ہماری ادارے سے لڑائی نہیں ہے, فوج میری فوج ہے, ملک میرا ملک ہے. ہاں, فوج کا, اداروں کا, اسٹیبلشمنٹ کا, جو بھی آپ اس کو نام دیں, اس کا ایک لمیٹڈ رول تو ہوگا. یہ میں نہیں کہتا مکمل ڈیٹیچ کر دیں, ہر ملک میں ہوتا ہے. لیکن ضرورت سے زیادہ انٹرفیئرنس اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ رہا, یہ جو 2024 کے الیکشن میں جو سارا کچھ ہوا, آپ مجھے بتائیں زرداری صاحب یا میاں صاحب تو اس وقت حکومت میں نہیں تھے نا. چلیں اب یہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی اور آپ کہتے ہیں فتح مکہ ماڈل سے ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب جو ہیں فتح مکہ ماڈل کی. انہوں نے بعد میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بھی وہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پاکستان کو صرف اس صورت میں آگے لے جا سکتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے آئین کی ہر شک جو ہے, ہر آرٹیکل جو ہے, اس پہ بھرپور طریقے سے عمل درآمد کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کے 3-4 آرٹیکل جو آپ کے فائدے میں ہیں اس پہ عمل درآمد کریں اور 25-30 آرٹیکل جو کہ آپ کے سیاسی فائدے میں نہیں ہیں ان کو آپ نظر انداز کر دیں. پورے کے پورے آئین پہ عمل درآمد کریں تو پاکستان آگے بڑھے گا.